بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئیں آپ کے والدین کے پاس نہ تو دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر اسماعیل سے کہا کہ پڑوس سے تھوڑا سا تیل لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے، لیکن آپ کے والد نے پوری زندگی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، اس لیے وہ اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے دروازے پہ جانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ وہ انتہائی نیک انسان تھے، لیکن رابعہ بصری کی والدہ کے اصرار پر وہ رات کو چلے تو گئے، پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابعہ بصری کے والد کو بتایا کہ تمہاری نو مولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ تم روزانہ رات کو 100 دفعہ درود شریف مجھ پر بھیجتے تھے اور جمعرات کی رات 400 مرتبہ بھیجتے تھے، لیکن پچھلی جمعرات آپ نے 400 دفعہ درود پاک نہیں بھیجا، لہٰذا اس کا کفارہ یہ ہے کہ 400 دینار بطور کفارہ اس پیغام پہنچانے والے شخص کو دے دیں۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اس حال میں کہ خوشی کے آنسو آپ کی آنسو سے جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس کے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیے۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے اور بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک دفعہ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن میں کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی تھیں۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ زاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون گریہ زاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لیجئے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس اللہ والی کنیز سے خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اور وہ صبح صبح اس کنیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف فرما دیجئے، اور جس مالک کی آپ راتوں کو جا کر عبادت کرتی ہیں میرے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ ویسے تو رابعہ بصری کی بہت ساری کرامات ہیں، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں 2 درویش مہمان آئے۔ اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ نے ارادہ کیا وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں۔ اسی دوران دروازے پر کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ روٹیاں اسے دے دیں اور خود اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بصرہ کی کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کے ایک خوان ان کے سامنے بھیجا۔ انہوں نے وہ خوان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ حد درجہ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ ضعف کا یہ عالم ہوتا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھیں۔ حضرت رابعہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے، قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ درس دے رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ نے اپنی شاگردوں سے فرمایا کہ چلے جائیں اور خلوت نشین ہو کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح قفس سے انصری سے آزاد ہو گئی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔